मैं बस अड्डे पर एक छोटा सा चाय का खोखा चलाता था। एक रोज़ एक दुबला सा लड़का रोता हुआ आया और बोला, अंकल प्लीज़ कुछ बिस्किट दे दो, मेरे अब्बू बहुत बीमार है। मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उसे चाय बिस्किट और कुछ पैसे दिए और वो चला गया। उस दिन के बाद मैं उसे रोज़ चाय और बिस्किट दे देता और वो घर ले जाता। वक्त गुजरता गया, बस अड्डा बदल गया, लोग बदल गए, वो लड़का भी कहीं खो गया। और फिर 22 साल बाद एक दिन मेरे बेटे पर मनशियात का झूठा मुकदमा बन गया और मैं कांपते हाथों से अदालत पहुंचा। जज साहब आए, कुर्सी संभाली, फाइल खोली और जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो आज तीसरा दिन था। मैं स्कूल में बुरी तरह से जलील हो रहा था। फीस ना लाने की वजह से मुझे स्कूल में बहुत ही ज़्यादा मार पड़ी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गया था। पढ़ाई से मेरा दिल अचाट हो गया था। स्कूल जाने को दिल नहीं करता था। जब घर आया और माँ को अपने फैसले से आगाह किया तो माँ सर पे हाथ रख कर रोने लगी। तुम्हारी पढ़ाई के लिए ही मैं दूसरों के घरों में काम कर रही हूँ, ताकि तुम पढ़ लेकर किसी काबिल बन जाओ, तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। और तुम हो कि तुम्हारे बाप ने जो वाहिद ख्वाब तुम्हारे हवाले से देखा था, तुम उसको भी पूरा नहीं करना चाहते। मैं बेबस हो गया था। माँ, उस्ताद कभी फीस ना लाने की वजह से मुझे ज़लील करता है, कभी सबक ना याद होने से, तो कभी किसी और बात की वजह से। माँ, तुम मेरा यूनिफॉर्म, मेरी फ़ीस, मेरी किताबें, सब कुछ कैसे पूरा करोगी? ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। अगर अब्बा ज़िंदा होते तो मैं एक सुई से अपनी पढ़ाई जारी रख सकता, मगर अब जब मैं तुम्हें लोगों के घरों में काम करते हुए देखता हूँ तो मत पूछो, मैं कोड़ के रह जाता हूँ। माँ, मैं अब स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं काम करूँगा। माँ ने मुझे बहुत रोका, समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी ना हाँ में नहीं बदली थी। माँ के मना करने के बावजूद मैंने चाय का एक छोटा सा अड्डे पर खोखा खोल लिया। मेरा इरादा यही था कि अब यही काम करूँगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। अब तो किताबें देख कर ही मेरा जीव लटने लगता था। शुरू शुरू में तो मेरा काम इतना ख़ास नहीं चल रहा था। थोड़े बहुत गाहक आते और कुछ उधार पर चाय लेकर चले जाते और मैं वापसी पर उनकी राह तकता रह जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आती गई। मैंने उधार देना शुरू कर दिया और लोगों के साथ इखलास और मुरव्वत से पेश आने लगा। मगर जहाँ लगता है कि लोग मेरी कमज़ोरी से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, तब वहाँ पर अपने हक़ के लिए ज़रूर बोलता। आहिस्ता आहिस्ता काम भी सही से चलने लगा और माँ भी अब पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगी। उनसे अब मेहनत का काम काज नहीं होता था। अम्मा को मैंने सारे काम छुड़वा कर उन्हें घर पर बिठा दिया था। आपसे मैं कब से कह रहा हूँ कि अब आपको आराम करना चाहिए। अब आपका बेटा जवान हो गया है। अब काम काज करने की उम्र मेरी है, आपकी नहीं है। वो मुझे रूहानसी आंखों से देखने लगी थी। बेटा, तुम अकेले इतनी जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? अभी तुम खुद छोटे हो, तुम्हारी दो जवान बहनें भी हैं। कल उनका जहेज तैयार करना है। शादी, मेरी दवाएं, घर का खर्चा, आखिर तुम क्या क्या करोगे? अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा, आप फ़िक्र मत करें, परेशान होने से कुछ नहीं होता। हाँ, आप मेरे लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी दुआओं से वो ज़रूर मुझे रंग लगा देगा और मेरी ज़िंदगी के इस मुश्किल रास्ते को आसानी में तब्दील कर देगा। वक्त एक ऐसा बेरहम मुसाफिर है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन ये अपने पीछे यादों और सबक के वो नकूश छोड़ जाता है जो इंसान कभी जाकर भी भुला नहीं सकता। मैंने इस खोखे पर अपनी जवानी के बेहतरीन साल गुजार दिए। तपती हुई दोपहरों में जब लोग अपने घरों के ठंडे कमरों में सो रहे होते थे, मैं खौलते हुए पानी और दूध की भाप के दरमियान खड़ा चाय के कप तैयार करता। मेरा जिस्म थकता था, मेरी रूह पुकारती थी, लेकिन माँ का चेहरा और बहनों का मुस्तकबिल मुझे रुकने नहीं देता था। अल्लाह ताला की शान देखिए कि कैसे उसने मुझे रंग लगा दिया। सच कहते हैं कि मेहनत कभी रायगा नहीं चाहती। वो छोटा सा लकड़ी का खोखा आहिस्ता आहिस्ता एक पक्के कमरे में बदला। फिर वहाँ चंद मेज़ें लगीं और फिर देखते ही देखते वो शहर का एक मरूफ ढाबा बन गया। मेरी चाय के जायके और मेरी ईमानदारी के चर्चे पूरे इलाके में होने लगी। मैंने कभी मेयार पर समझौता नहीं किया। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती गई, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा करने की ठानी। मेरी दो छोटी बहनें जो मेरे लिए मेरी बेटियों जैसी थीं, उनकी तालीम और तरबियत में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं चाहता तो उन्हें घर बिठा सकता था, लेकिन मैंने उन्हें शहर के बेहतरीन तालीमी इदारों में भेजा। मैंने तहैया कर लिया कि जो कमी मेरी ज़िंदगी में रह गई, वो उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। जब वो दोनों फारिगुल तहसील हुई, तो मैंने उनके लिए ऐसे घराने तलाश किए जहाँ उनकी कदर हो। मैंने अपनी दोनों बहनों की शादियाँ निहायत वक़ार और शान शौकत से की। उस दिन जब मैंने उन्हें रुखसत किया तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने उन्हें जहेज़ में वो सब कुछ दिया जिसका वो ख्वाब देखती थी, लेकिन सबसे बड़ा तोहफ़ा वो तालीम थी जिसने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था। वक्त गुजरता गया और मेरा वो ढाबा अब एक आलीशान रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुका था। अब वहाँ एसी हाल थे, कीमती फर्नीचर था और दर्जनों मुलाजमीन मेरे ज़ेर साया काम करते थे। मैं अब एक कामयाब बिजनेसमैन कहलाता था। मेरी शादी हुई और अल्लाह ताला ने मुझे दो खूबसूरत बेटों से नवाजा। मेरे बेटे मेरी ज़िंदगी का कुल असासा थे।
میں نے ان کا نام حماد اور اذان رکھا۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے میرے اندر کا وہ پچھتاوا بھی بڑھتا گیا جو مجھے اپنی ادھوری پڑھائی کی وجہ سے تھا۔ میں اکثر اپنے ریسٹورنٹ کے عالی شان دفتر میں بیٹھ کر سوچتا کہ کاش میں نے اس وقت ہمت نہ ہاری ہوتی۔ اگر میں پڑھ لکھ جاتا تو شاید آج میرا مقام کچھ اور ہوتا۔ پیسہ تو میں نے کما لیا تھا، لیکن علم کی وہ روشنی جو انسان کے اندر کا اندھیرا ختم کرتی ہے، اس کی کمی مجھے ہمیشہ کھٹکتی رہی۔ جب میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو آپس میں گفتگو کرتے دیکھتا تو مجھے اپنی زبان کی لکنت اور الفاظ کی کمی کا احساس ہوتا۔ اسی احساس سے کمتری نے مجھے اپنے بیٹوں کے معاملے میں بہت سخت بنا دیا تھا۔ میں نے ان کے لیے گھر میں ایک ایسا ماحول بنایا جہاں تعلیم پہلی اور آخری ترجیح تھی۔ میں نے ان پر پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ سختی کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر میری طرح یہ سوچیں کہ کاش ہم پڑھ لیتے۔ میں ان کے ہوم ورک سے لے کر ان کے اسکول کے ہر ٹیسٹ تک خود نگرانی کرتا تھا۔ کبھی کبھی حماد اور زان میری سختی سے گھبرا جاتے۔ ان کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر میرا دل پسیج جاتا، لیکن میں اپنے ارادے پر قائم رہتا۔ میں نے انہیں دنیا کی ہر سہولت دی، بہترین استاد فراہم کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر پڑھائی میں کوتاہی ہوئی تو میں معاف نہیں کروں گا۔ میرے دونوں بیٹے پڑھائی میں بہت لائق نکلے۔ وہ کلاس میں ہمیشہ اول آتے اور ان کی کامیابی کی خبریں سن کر مجھے سکون ملتا کہ میرا خواب اب ان کے ذریعے پورا ہو رہا ہے۔ اسی دوران جب میرا ریسٹورنٹ ابھی ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا، میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک روز ایک لڑکا میرے ہوٹل پر آیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 15 یا 16 سال رہی ہوگی۔ وہ اتنا دبلا پتلا اور کمزور تھا کہ اسے دیکھ کر دل میں ہوک سی اٹھتی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر گرد جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، لیکن ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ جاتا۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ لڑکا بہت غریب ہے۔ میں نے اسے ایک ویٹر سے کہا کہ اسے ایک بہترین کڑک چائے اور ایک گرما گرم پراٹھا دے۔ جب وہ لڑکا کھانا کھانے لگا تو اس کے کھانے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کئی دنوں کا بھوکا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا دی اور چلا گیا۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ ایک معمول بن گیا۔ وہ لڑکا روزانہ آتا، میں اسے عزت سے بٹھاتا اور کھانا کھلاتا۔ کبھی کبھی میں اسے کچھ پیسے بھی دے دیتا کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بس دعا دیتا اور چلا جاتا۔ میں نے کبھی اس کا نام نہیں پوچھا، کبھی اس کی ذات نہیں پوچھی۔ میرے لیے وہ بس ایک ضرورت مند انسان تھا۔ کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس لڑکے کے آنے سے میرے کام میں مزید برکت ہونے لگی ہے۔ پھر ایک دن سے وہ اچانک غائب ہو گیا۔ ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ، وہ پھر کبھی نہیں آیا۔ میں نے کچھ دن اسے یاد کیا، اس کی خیریت کے لیے دعا کی، لیکن پھر زندگی کی مصروفیات نے مجھے اس کی یاد سے دور کر دیا۔ سالہ سال بیت گیا، میرے بیٹے اب جوان ہو چکے تھے۔ حماد اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر رہا تھا کہ اچانک میری زندگی پرسکون زندگی میں ایک طوفان آ گیا۔ ایک شام مجھے فون آیا کہ حماد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بھاگم بھاگ پولیس اسٹیشن پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس پر منشیات کا اسمگلنگ کا سنگین مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں نے چیخ چیخ کر کہا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے بہت سختی سے پالا ہے، وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے۔ لیکن پولیس والوں نے میری ایک نہ سنی۔ ان کا رویہ انتہائی بدتمیزانہ تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے سے ملنے تک نہ دیا۔ میں رات بھر تھانے کے باہر بیٹھا رہا، روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، لیکن قانون کے رکھوالوں کے دل موم نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کیس عدالت میں جائے گا، وہیں پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے شہر کے سب سے بڑے وکیل کی خدمات حاصل کی، اس پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کو تیار تھا، کیونکہ میرا بیٹا بے گناہ تھا۔ لیکن پولیس نے شواہد ایسے بنائے تھے کہ بچنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ مقدمے کی پہلی پیشی کا دن آیا۔ میں انتہائی شکستہ حال میں عدالت کے کمرے میں داخل ہوا۔ میرا بیٹا کٹہرے میں کھڑا رو رہا تھا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی طرف دیکھوں۔ کچھ ہی دیر بعد جج صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ سب لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے جب نظر اٹھا کر جج کی کرسی کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ ایک باوقار، روبدار شخصیت کے مالک جج تھے، لیکن ان کے نقش و نگار مجھے بہت شناسا لگے۔ میرا ذہن تیزی سے ماضی کی طرف دوڑا۔ وہ آنکھیں، وہ چہرے کی بناوٹ، یہ تو وہی لڑکا تھا، وہی دبلا پتلا، کمزور اور پھٹے پرانے کپڑوں والا لڑکا جو میرے ہوٹل پر چائے پیتا تھا۔ اب وہ ایک عظیم منصب پر فائز تھا۔ اس کی شخصیت میں اب جاہ و جلال تھا، لیکن اس کی نظروں میں وہی پرانی شرافت اب بھی باقی تھی۔ سماعت شروع ہوئی۔ وکیلوں نے اپنے اپنے دلائل دیے۔ پولیس نے حماد کے خلاف بہت سے ثبوت پیش کیے، لیکن جج صاحب نے نہایت باریک بینی سے کیس کی فائل پڑھی۔ انہوں نے تفتیشی افیسر سے ایسے سوالات کیے جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جج صاحب نے حکم دیا کہ اس کیس کی دوبارہ تفتیش کی جائے، اور وہ بھی کسی ایماندار افیسر کی نگرانی میں۔
انہوں نے بھری عدالت میں کہا کہ اس کیس میں بہت سی خامی ہے اور کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ چند ہی دنوں کی تفتیش کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ حماد کو اس کے کچھ حسد کرنے والے دوستوں نے ایک سازش کے تحت پھنسایا تھا۔ وہ لوگ حماد کی تعلیمی کامیابیوں سے جلتے تھے اور اسے بدنام کرنا چاہتے تھے۔ میرا بیٹا باعزت رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد جج صاحب نے مجھے اپنے نجی چیمبر میں بلایا۔ میں لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ جب میں ان کے سامنے پہنچا تو انہوں نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور میری طرف آئے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا انہوں نے جھک کر میرے ہاتھ چوم لیے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ جج صاحب نے دھیمی آواز میں کہا، آپ مجھے پہچان گئے ہوں گے، میں وہی یتیم اور مسکین لڑکا ہوں جسے آپ نے برسوں پہلے اپنے ڈھابے پر پناہ دی تھی۔ میں ایک ایسی ماں کے زیر اثر تھا جو مجھ پر بے پناہ ظلم کرتی۔ وہ میری سگی ماں نہیں تھی، وہ مجھے کھانے کو ایک نوالہ تک نہیں دیتی اور سارا دن مجھ سے مشقت کرواتی۔ میں اکثر بھوکا پیاسا آپ کے پاس آ جاتا۔ وہ رکے اور ایک گہرا سانس دے کر دوبارہ بولے، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی دی ہوئی وہ ایک کپ چائے اور وہ پراٹھا میرے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا۔ آپ نے نہ صرف میرا پیٹ بھرا بلکہ مجھے وہ عزت دی جس سے دنیا نے مجھے محروم رکھا تھا۔ اگر آپ اس وقت میری مدد نہ کرتے تو شاید میں بھوک سے تنگ آ کر کسی غلط راستے پر چل پڑتا یا خودکشی کر لیتا۔ آپ کی اس نیکی نے میرے اندر جینے کی تمنا پیدا کی۔ میں نے راتوں کو جا کر پڑھائی کی، لوگوں کے گھروں میں کام کیے اور آج اس مقام پر پہنچا ہوں۔ آج جب میں نے آپ کے بیٹے کا نام فائل پر دیکھا تو میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس شخص کا بیٹا مجرم نہیں ہو سکتا جس نے مجھ جیسے لاوارث کو بن مانگے کھانا کھلایا۔ میں خاموش کھڑا سنتا رہا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ آج مجھے اپنی تمام پریشانیاں اور پچھتاوے دھلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو بچانے کے لیے برسوں پہلے ہی انتظام کر دیا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی نیکی جسے میں بھول چکا تھا آج میرے خاندان کی بقا بن کر لوٹی تھی۔ جج صاحب نے مزید کہا، آج میں جو کچھ بھی ہوں اس میں ایک بڑا حصہ آپ کی اس ہمدردی کا ہے۔ آپ نے مجھے انسان سمجھا جب سب مجھے دھتکار رہے تھے۔ میں نے آپ کے بیٹے کے کیس کی تفتیش خود اپنی نگرانی میں کروائی کیونکہ میں جانتا تھا کہ سچائی کیا ہے۔ میں نے جج صاحب کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں میرے ذہن میں وہی تمام واقعات فلم کی طرح چل رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹوں کو گلے لگایا، انہیں سمجھایا کہ تعلیم جتنی بھی ضروری ہو، انسانیت اور ہمدردی اس سے کہیں زیادہ بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ آج میرا ریسٹورنٹ پہلے سے بھی زیادہ چل رہا ہے، لیکن اب وہاں کسی غریب کو کھانا کھلانے کے لیے کسی حکم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی ہے کہ کبھی کسی ضرورت مند کو اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹانا، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کون سا دیا ہوا نوالا تمہاری زندگی کا اندھیرا ختم کرنے کے کام آ جائے۔ وہ پچھتاوا جو میری پڑھائی کا تھا وہ بھی ایک سکون میں بدل چکا تھا کہ چلو میں نے خود نہ پڑھا لیکن میری نیکی نے ایک جج ضرور پیدا کر دیا جو آج معاشرے میں انصاف بانٹ رہا ہے۔